بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا 7واں عنوان ہے قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں، جس شخص میں یہ 6 شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی غیر مسلم قربانی کے ایام میں مسلمان ہو گیا اور اس کے اندر باقی شرائط بھی پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ اگرچہ مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی نابالغ قربانی کے ایام میں بالغ ہو جاتا ہے اور اس میں باقی شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ جو شخص مجنون ہے، جس کی عقل کام نہیں کر رہی، وہ اگرچہ مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہونا۔ جو مسافر ہے، مسافر شرعی، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسافر مالدار ہے اور وہ اپنی خوشی سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ پانچویں شرط ہے آزاد ہونا۔ غلام پر قربانی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جو غلاموں کا سلسلہ تھا تو غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ چھٹی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہے اپنی خوشی سے قربانی کرنا چاہے تو اس کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ان میں جو پہلی 5 شرطیں ہیں، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، یہ تو واضح ہیں، آسان ہیں۔ چھٹی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ اس میں تفصیل ہے کہ نصاب کی مقدار کیا ہے، نصاب کیسے کہتے ہیں۔ تو وہ تفصیل یہ ہے کہ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ تو سب سے پہلی چیز ہے سونا۔ چاہے سونا زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، استعمال میں ہے یا ویسے رکھا ہوا ہے، ہر صورت میں یہ نصاب میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی بھی کسی بھی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے، انگوٹھی کی شکل میں ہے، کسی اور شکل میں ہے، اور استعمال میں ہے یا ویسے رکھی ہوئی ہے، ہر صورت میں یہ نصاب میں شمار ہوگی۔ تیسری چیز ہے نقد رقم۔ چاہے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جو جیب میں رقم ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، بینک میں اکاؤنٹ میں رکھوائی ہوئی ہے، کسی کو امانت دی ہوئی ہے، یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس قرض کے واپس ملنے کی امید بھی ہے، ان سب صورتوں میں جو نقد رقم ہے وہ قربانی کے نصاب میں شمار ہوگی۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یا وہ سامان جس میں بندے کی نیت یہ ہو کہ ہم اس کو بیچیں گے۔ کسی کی اگر دکان ہے تو دکان میں جو بیچنے والا سامان ہے وہ سارا کا سارا مال تجارت میں شامل ہوگا۔ کسی کی دکان نہیں ہے لیکن گھر میں کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ ان کو بیچیں گے تو وہ بھی مال تجارت میں شامل ہیں۔ کسی نے پلاٹ لیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد قیمت زیادہ ہوگی تو اس کو بیچ دیں گے تو یہ بھی مال تجارت میں شامل ہوگا۔ اسی طرح کسی نے 2 پلاٹ لیے ہیں کہ ایک پلاٹ پر ہم گھر بنائیں گے، تعمیر کریں گے، اور جو دوسرا پلاٹ ہے اس کو بیچ کر اس کی جو رقم آئے گی اس سے ہم تعمیر کے اخراجات پورے کریں گے۔ تو اس میں جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ضرورت کی چیز ہے، اس پر تو وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، اس پر تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے بارے میں یہ نیت کی ہے کہ اس کو بیچیں گے، اگرچہ اس کے جو پیسے ہیں وہ ضرورت کے لیے استعمال ہوں لیکن بیچنے کی نیت تو ہے، لہٰذا یہ بھی مال تجارت میں شمار ہوگا۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، کسی غمی خوشی کے موقع پر بھی استعمال نہیں ہوتی، جیسے زائد بستر یا برتن ہیں جو پورا سال کسی غمی خوشی کے موقع پر بھی استعمال نہیں ہو رہے، یا ایسا فرنیچر ہے جو زائد رکھا ہوا ہے کبھی بھی استعمال نہیں ہو رہا، یا ان سلے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو سلائی ابھی تک نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہے، یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس اپنے رہائشی مکان کے علاوہ اور مکان ہے
یا دکانیں ہیں، اور اس کی جو گزر بسر ہے وہ ان مکان کے یا دکانوں کے کرائے سے نہیں ہے، بلکہ اس کی آمدن کی اور ذرائع موجود ہیں جن سے اس کا گزارا چلتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زائد مکان بھی ہے، زائد کوئی دکانیں بھی ہیں، کوئی ایسی زمین بھی ہے جس سے اس کو کوئی فوائد پہنچ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو زائد مکان ہے، زائد دکانیں ہیں، زائد زمین ہے، جو اس کی آمدن کا ضروری حصہ نہیں ہے، آمدن کے لیے اس کے اور ذرائع موجود ہیں، تو یہ چیزیں بھی ضرورت سے زائد سامان میں شمار ہوں گی۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کو ہم ضرورت کہہ ہی نہیں سکتے، جیسے ٹی وی، وی سی آر وغیرہ جو چیزیں ہیں، یہ خرافات کی چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، تو یہ بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو مالیت ہے وہ بھی نصاب کے اندر ضرورت سے زائد سامان کے اندر شمار ہوگی۔ تو یہ جو 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی کے پاس ہے، 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں ہیں، ان سب کو ملا کر ان کی ہم قیمت معلوم کریں گے کہ کتنی قیمت بنتی ہے، اور پھر 52.5 تولہ چاندی یہ قربانی کا نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی بازار کے اندر کیا قیمت ہے قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں، یہ بھی ہم معلوم کریں گے۔ اب کسی بندے کے پاس وہ جو 5 چیزیں بتائی ہیں، ان 5 چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہیں یا ساری چیزیں ہیں، ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کے پاس 5 چیزوں کو ملا کر ان کی جو مجموعی قیمت بنتی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتی، اس سے کم بنتی ہے، تو یہ شخص نصاب کا مالک نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور پھر جو شخص صاحب نصاب ہے، یعنی جس شخص کے پاس 5 چیزیں یا ان میں سے کچھ چیزیں، ان سب کی جو مجموعی قیمت تھی وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ گئی تھی، تو اس کے اندر بھی قربانی واجب ہونے کے لیے ایک اور شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو اس کے پاس مال ہے نصاب کے بقدر، یہ قرض سے اور دیگر مالی واجبات سے زائد ہو۔ قرض اگر اس نے کسی کا دینا ہے یا دیگر مالی واجبات ہیں، مالی واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے میں ادائیگیاں ہیں جو ابھی لازم ہیں، جیسے بجلی گیس کے بلز ہیں اس مہینے کے، جس مہینے میں قربانی ہو رہی ہے، جو آ چکے ہیں، اس پر لازم ہو چکے ہیں، یا اس نے کوئی ایسی چیزیں خریدی ہیں جن کے ادھار خریدی ہیں، پیسے ابھی اس نے دینے ہیں، رقم دینی ہے جو اس کے ذمے میں ابھی لازم ہے اسی مہینے، تو یہ جو چیزیں ہیں جو اس کے مالی واجبات ہیں اور جو اس نے قرض کسی کا دینا ہے، ان کو ہم اس کی جو 5 چیزوں کی مجموعی مالیت ہے اس سے نکالیں گے، اس سے منفی کریں گے۔ یعنی پہلے ہم اس کے پاس جو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان ہے، ان سب کی قیمت اکٹھی معلوم کر لیں گے، پھر اس کے ذمے میں جو قرض ہے یا اس نے جو ادائیگیاں کرنی ہے اسی مہینے میں جو اس پر لازم ہے، ان سب چیزوں کو ہم اس مجموعی مالیت میں سے نکال لیں گے، منفی کر لیں گے۔ جو باقی مال بچے گا اس کو پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، نقدی، مال تجارت، سونا اور چاندی، اس میں ضرورت سے زائد سامان نہیں ہوتا، تو اس لیے جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ان پر قربانی تو ضرور لازم ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے ان پر قربانی بھی نہیں ہے، کیونکہ جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ 4 چیزیں ان کے پاس نصاب کے بقدر نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس وہ 4 چیزیں نصاب کے بقدر نہ ہوں لیکن ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس ہو، اس کو اگر ساتھ ملائیں تو نصاب بن جاتا ہو، تو اس لیے قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ تو قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن جو قربانی ہے اس میں مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو عید الاضحیٰ کے 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، قربانی کے 3 دن، ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال آ گیا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے،
اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور ضروری چیز کی وضاحت، اس میں ایک اور ضروری وضاحت یہ آپ سامنے رکھیں کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ تو 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سونے کا نصاب بھی ہے، 7.5 تولہ سونا، یہ سونے کا نصاب ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہو تب زکوٰۃ یا قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ، یہ اس وقت معتبر ہوتا ہے، اس کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب کسی بندے کے پاس صرف سونا ہو، سونے کے علاوہ جو باقی 4 چیزیں ہیں وہ بالکل اس کے پاس نہ ہوں۔ ان باقی 4 چیزوں میں سے ایک نقد رقم بھی ہے، تو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، تو یہ جو صرف سونا کسی کے پاس ہے، اس کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے، بیچنے کی چیز بالکل نہیں ہے، اور سامان ضرورت سے زائد بالکل نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس شخص کا جب سونا 7.5 تولہ ہوگا تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 7.5 تولہ سے کم سونا ہوگا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے، چاہے 1 روپیہ ہے، 10 روپے ہیں، عام طور پر اتنا تو ہوتا ہی ہے ہر بندے کے پاس، تو اس صورت میں ہم سونے کا 7.5 تولہ والا نصاب نہیں دیکھیں گے، بلکہ نصاب اس صورت میں چاندی کے اعتبار سے شمار ہوگا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے شمار ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ ہر بندے کے پاس 5، 10، 20 روپے اتنے ہوتے ہی ہیں، تو اس کے پاس 2 چیزیں ہو گئی ہیں، تو اب 1 تولہ کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 7.5 تولہ نہیں ہے، سونا نصاب سے کم ہے لہٰذا قربانی واجب نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس چونکہ نقد رقم بھی ہے، اگرچہ بہت تھوڑی ہے، تو اب 2 چیزوں کی وجہ سے یہ نصاب سونے والا نہیں بلکہ 52.5 تولے چاندی والا نصاب معتبر ہوگا۔ تو اب ہم دیکھیں گے 1 تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے عام طور پر، جیسے مثال کے طور پر آج کل 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے تقریباً 85,000 ہے، تو 1 تولہ سونا جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر کا ہے، تو کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ رقم ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ چاندی کے حساب سے نصاب اس کے پاس پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح اور ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں، کسی شخص کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے جس کی جو قیمت ہے 10,000 بنتی ہے، اور اس کے پاس نقد رقم بھی 50,000 موجود ہے، یہ 60,000 ہو گیا، اور اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان گھر میں ایسا موجود ہے جس کی قیمت تقریباً 40,000 بنتی ہے، تو یہ 1 لاکھ روپیہ بن جائے گا۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مثال کے طور پر 85,000 ہے، تو اس کے پاس ان چیزوں کو ملا کر 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو نصاب پورا ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے بیچنے کے لیے، تو یہ جو بیچنے والا پلاٹ ہوتا ہے یہ مال تجارت میں شمار ہوتا ہے، تو پلاٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے، لاکھ سے اوپر ہی ہوتی ہے، تو جو قربانی کا نصاب ہے چاندی کے اعتبار سے وہ تقریباً 85,000 ہے مثال کے طور پر، تو پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ ظاہر اس سے زیادہ ہے، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ کسی کے پاس کچھ نقد رقم ہے، مثلاً 50,000 روپے نقد رقم ہے اور ساتھ کچھ سامان ہے 50,000 کا، ان دونوں کو ملائیں گے تو 1 لاکھ بن جائے گا، تو یہ بھی چاندی کے اعتبار سے 85,000 جو نصاب ہے اس سے زائد ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کے دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، تو دکان میں سامان اگر 1 لاکھ روپے کا ہے تو یہ سارا مال تجارت ہے، تو جو قربانی کا نصاب ہے چاندی کے اعتبار سے وہ تقریباً 85,000 ہے، تو یہ سامان مال تجارت اس سے زائد ہے، تو لہٰذا اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس 50,000 نقد رقم ہے اور کچھ چیزیں بیچنے کی اس کے پاس رکھی ہیں 20,000 کی، یہ 70,000 ہو گیا، اور اس کے پاس 30,000 روپے کا سامان ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، یہ 1 لاکھ روپیہ ہو گیا، لیکن اس کے گھر میں اسی مہینے میں بجلی اور گیس کے بل بھی آئے ہوئے ہیں جن کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 20,000 روپے ہے، اور اس نے کسی کا 10,000 روپیہ قرضہ بھی دینا ہے، تو اب 1 لاکھ روپے میں سے ہم 20,000 روپے جو اس کی ادائیگیاں ہیں وہ نکالیں گے اور 10,000 روپے قرض نکالیں گے، تو باقی 70,000 بنتا ہے۔ تو جو قربانی کا نصاب ہے تقریباً 85,000 ہے،
تو اس کے پاس 70,000 بنتے ہیں قرض وغیرہ کو نکال کر، تو اس کے پاس نصاب پورا نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے بیچنے کے لیے سامان لیا ہے، تجارت کے لیے سامان لیا ہے، تقریباً 1,00,000 روپے کا لیا ہے، اور اس میں سے اس نے 20,000 روپیہ اپنا دیا ہے، باقی اس نے جو 80,000 روپیہ ہے وہ ادھار لیا ہے، قرض لیا ہے، تو لہٰذا اس نے یہ 80,000 روپیہ ادا کرنا ہے، یہ اس کے اوپر قرض ہے۔ تو اب 1,00,000 کا جو مال تجارت ہے اس میں سے 80,000 روپے ہم نکالیں گے، باقی 20,000 بچ